الحمد لله القادر المقتدر والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم المزمل المدثر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دانا دانا میرے حضور کا ہے. اگر کھاتے ہیں تو سب مچل کر بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دانا دانا میرے حضور کا ہے کل خزانہ میرے حضور کا ہے. سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا وہ گھرانہ میرے حضور وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. جب کبھی شہر بریلی کی طرف آؤ گے ان کے روزے پہ مدینے کی ہوا پاؤ. آپ پیچھے والے آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ. ان کے روزے پہ مدینے کی ہوا پاؤ گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے ایسا مرشد نہ زمانے میں کوئی پاؤ گے. جو بات کر رہے تھے ان سے گزارش ہے کار کی محفل میں کیوں بیکار کی باتیں کریں. کار کی محفل میں کیوں بیکار کی باتیں کریں. محفل سرکار ہے سرکار کی باتیں کریں. محفل سرکار ہے سرکار کی باتیں کریں. جب اڑائے اس فضا میں اپنا طیارہ کوئی جب اڑائے اس فضا میں اپنا طیارہ کوئی ہم شب معراج کی رفتار کی باتیں کریں. ہم شب معراج کی رفتار کی باتیں کریں اور خانہ احمد رضا کافی ہے نجدی کے لیے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے خانہ احمد رضا کافی ہے نجدی کے لیے. کیا ضرورت ہے کہ ہم تلوار کی باتیں کریں. مرشدی اختر رضا نے بس یہی تعلیم دی سب سے اچھا ہے کہ ہم سرکار کی باتیں کریں. سب سے اچھا ہے کہ ہم سرکار کی باتیں کریں. ایک شاعر نے بہت پہلے یہ کہا تھا یا رسول اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. آقا ہم بادشاہوں کے غلام نہیں ہیں ہم تو آپ کے غلام ہیں. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا مجھ کو کافی ہے فقط نقش کفے پا تیرا. مجھ کو کافی ہے فقط نقش کفے پا تیرا اور پورے قد سے جو کھڑے ہیں تو یہ تیرا ہے کرم. پورے قد سے جو کھڑے ہیں آج کے حالات میں مسلمان کے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ وہ آدھے قد سے بھی کھڑا ہو جائے.
یہ دعوے کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. آدھے قد سے بھی کھڑا ہو جائے اس کے اعمال اس لائق نہیں ہیں. مگر یا رسول اللہ بہت کوششیں کی جا رہی ہیں مٹانے کی، بہت کوششیں کی جا رہی ہیں بھگانے کی، بہت کوششیں کی جا رہی ہیں جھکانے کی، مگر ایسے پرفتن ماحول میں بھی نبی کا غلام پورے قد کے ساتھ کھڑا ہے. یہ کچھ اور نہیں میرے مصطفیٰ کا کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے پورے قد سے جو کھڑے ہیں وہ تیرا ہے کرم، ہم کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، ہم کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اور ہم زمین والے کی کرتے نہیں تیری تعریف، آسماں والے بھی پڑھتے ہیں وظیفہ تیرا، آسماں والے بھی پڑھتے ہیں وظیفہ تیرا. جس شعر کے لیے یہ شعر پڑھے ہیں میں نے، پوری دنیا کی عکاسی ہو رہی ہے اس شعر کے. آسماں والے بھی پڑھتے ہیں وظیفہ تیرا. یا رسول اللہ ایک مرتبہ معراج شریف کی رات آپ بیت المقدس تشریف لائے تھے، انبیاء کرام کو نماز پڑھائی تھی. ایک بار اور آپ سے گزارش ہے کہ مدینے سے آپ بیت المقدس آ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے آسماں والے بھی پڑھتے ہیں وظیفہ تیرا، اور یا رسول اللہ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں ہنسنے کا وقت نہیں ہے، ہنسنے کا وقت ختم ہو گیا مسلمانوں. ہنس ہنس کے سارے وقت گزار دیے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے. رونے کا وقت ہے، آنسو بہا کر کے ان کے لیے دعا کرنے کا وقت ہے، ہنسنے کا وقت نہیں. شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ ہماری بھی آنکھ دیکھنا چاہتی ہے، ہماری زندگی میں آپ کا کرم، اگرچہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں، ایسا ہو جائے کہ بیت المقدس فتح ہو جائے، مسلمانوں کو امن و سکون مل جائے، اور ظالموں کا ظلم نست و نابود ہو جائے، تاکہ ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈک مل جائے گی. عاشق رسول تمنا کرتا ہے یا رسول اللہ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. آج اس محفل پاک کو سجایا گیا شادی کے سلسلے میں تحفظ عقائد کے نام سے یہ محفل پاک سجائی گئی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے لوگو جب پروردگار تمہیں کوئی نعمت عطا کرے تو اس کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو، اس کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کیا کرو. چرچا کرنے کا طریقہ اور بھی ہے، مگر جو یہ طریقہ آپ اختیار کر کے بیٹھے ہیں یہ طریقہ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. اس لیے کہ شادی بھی ایک خدا کی نعمت ہے، اور جب یہ نعمت ملے تو ہر نعمت پر خدا کا شکر ادا کرنے کا حکم ہمیں پروردگار ہی نے عطا فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا جو میرے حکم پہ عمل کرے گا، یعنی میں کسی کو نعمت دوں اور وہ شکر ادا کرے تو میں ضرور اس کی نعمت کو بڑھا دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اے لوگو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. اللہ رب العزت جب بھی کوئی نعمت عطا کرے تو ہمارے آقا کا طریقہ یہ رکھا، ترمذی شریف کی حدیث پاک میں موجود ہے، جب بھی کوئی نعمت ملتی میرے آقا مسجد کی طرف جا کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے خدا کا شکر ادا کیا کرتے تھے. یہی طریقہ ہمارے علماء نے اختیار کیا، صحابہ نے اختیار کیا، تابعین نے اختیار کیا، آج تک چلا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی دولہا بنتا ہے تو دولہا بننے سے پہلے دولہا کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب مسجد کی طرف چلا جا، 2 رکعت نماز جا کر کے نفل نماز پڑھ لے، خدا کی بارگاہ میں جھک جا اور اس کا شکر ادا کر لے، تاکہ یہ احساس ہو کہ تجھے یہ نعمت جو ہے کسی دنیا دار نے نہیں دی ہے بلکہ تجھے نعمت یہ پروردگار نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان تاج شریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پروردگار عالم نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو پروردگار عالم نے پیارے حبیب نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جب نکاح کرنا سنت ہوا تو نبی کی کوئی بھی سنت ہے تو وہ عبادت ہے، اور عبادت کے اندر کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا، عبادت کے اندر کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا، عبادت کے اندر کوئی دنیا کا تماشا نہیں ہوگا، عبادت کے اندر تو مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہوتا ہے، عبادت کے اندر تو خدا کا ذکر ہوتا ہے، کروڑوں بے شمار نعمتیں خدا پاک نے ہم کو عطا فرمائی، مگر سوال یہ ہے سب سے عظیم نعمت خدا نے ہمیں کیا عطا فرمائی؟ آپ ان علماء سے پوچھئے، مفتیان کرام سے پوچھئے، محدثین عظام سے پوچھئے، سب کی طرف سے ایک ہی جواب ہوگا، نعمتیں تو بے شمار دی، لیکن سب سے بڑی نعمت پروردگار نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ 12 ربیع الاول کو اپنے محبوب کی شکل میں عطا فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر روئے زمین پر نہ اس سے پہلے کوئی نعمت دی تھی نہ قیامت تک کوئی نعمت ہو سکتی ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جب بھی تمہیں اللہ کوئی نعمت دے گا اس نعمت کا ذکر جو ہے ضرور کیا جائے گا، اس نعمت کا چرچا ضرور ہو۔ بہت اچھا پیغام حضرت، ماشاءاللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ پروردگار عالم نے اس محفل پاک کو سجانے والوں، اس ذکر رسول میں بیٹھنے والوں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہزاروں مرتبہ یہ محفل سجاؤ، یہ تصور مت کرنا کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی محفل سجائی، ہم رات کو جاگے تو ہم نے کوئی احسان کر دیا، کوئی احسان نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے احسانوں کا بدلہ کوئی محفل، کوئی ذکر، کوئی عبادت، کوئی تلاوت، کوئی ذکر و شکر نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جو احسان اس امت پر کیا ہے، کوئی محفل ایسی نہیں، کوئی ذکر ایسا نہیں جو ان کے احسان کا بدلہ چکا سکے۔ ہاں اتنا ہوتا ہے ہم مصطفیٰ کو یاد کرنے کے بعد اپنے ہی مرتبوں میں اضافہ کر دیا کرتے ہیں، ہمارے ہی مرتبے بلند و بالا ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ہنومان گنج کے رہنے والوں، اس محفل پاک میں بیٹھنے والوں، سنو پروردگار عالم نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی اور ہم کیا کرتے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ محفل پاک سجا رہے ہیں، یہ بھی ایک نعمت کے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ گھر پہ تلاوت کرا رہے ہیں، یہ بھی ایک نعمت کے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر نعمت کا شکر ادا کسی عبادت سے ہوتا ہے تو وہ نماز سے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جسم کا ہر عضو جو ہے خدا کی عبادت کر رہا ہے، اس کی تسبیح بول رہا ہے، اور یہی مقصود بھی ہے کہ ہر عضو جو ہے خدا کی عبادت میں لگ جائے، اس کی ریاضت میں لگ جائے، اس کی تلاوت میں لگ جائے۔ ہر عضو سے یہ آواز آنی چاہیے کہ زندگی بھر جو ہے وہ اس طرح ذکر میں لگ جائے کہ جب وہ دنیا میں آیا تو آنے کی حالت کچھ اور ہو، جانے کی حالت کچھ اور ہو، اور مصطفیٰ کے غلاموں کی ہر وقت حالت یہ ہونی چاہیے زباں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ جس علاقے سے نکلے، جس گاؤں سے گزرے، جس شہر سے گزرے، ہر جگہ جاتے ہوئے دیکھ کر کے اسے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی اور نہیں جا رہا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے، مصطفیٰ کا وفادار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام خواجہ کا ہندوستان۔ آج شادی کے موقع پر نئے نئے طریقے اختیار کیے، نئے نئے طریقے شادی کے موقع پر صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھے، سبحان اللہ، کیسا بھی ماحول ہو جاتا۔ آج ذرا بات پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ماحول ہی تو ایسا چل رہا ہے، ایسے ماحول چل رہا ہے، ایسے کرنا پڑے گا، کھانا کھڑے ہو کر کھانے کا ماحول چل رہا ہے،
تو بیٹھ کر کیسے کھایا جائے گا؟ ماحول ہی ایسا چل رہا ہے، کھانا پھینکنے کا رواج بن گیا، تھوڑا سا کھایا تھوڑا سا پھینک دیا، یہ رزق کی بے حرمتی ہے۔ مگر آؤ صحابہ کرام کی زندگی سے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ایک تاریخ کا ایک صفحہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں، ذرا پورا مجمع جذبات کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور بول دیجئے یا حبیب اللہ۔ یا حبیب ایک اللہ، صحابی رسول جن کا نام حضرت حذیفہ ابن یمان، کھڑے ہو جائیے، حضرت تشریف لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، خواجہ کا ہندوستان، حضور حسین میاں صاحب قبلہ، حضور حسین میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انشاءاللہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اجازت۔ سبحان اللہ۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت سید السادات حضور حسان میاں صاحب قبلہ پوری شان سیادت کے ساتھ جلوہ فرما ہے، جن کے بارے میں بریلی شریف کی سرزمین سے انہی لوگوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یہ عرض کیا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نواسہ حضور مفتی اعظم ہند سید شعیب میں صاحب قبلہ جلوہ فرما ہے، مرکز اہل سنت بریلی شریف سے، اور ایک طرف حضور حسان میاں صاحب قبلہ جلوہ فرما ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کے ان حضرات کے درجات میں پروردگار خوب بلندی عروج عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دن سے حضرت کے دیدار کی تمنا تھی، آج اللہ رب العزت نے وہ آرزو وہ تمنا پوری کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آج ان سادات کرام کے صدقے اور کچھ بھی مانگوں گا تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گا۔ آج بھی جو تمنا دل میں ہے لے کر کے بیٹھیے، جہاں پر ان سادات کرام کی آمد ہوتی ہے وہاں خاص کرم ہوتا ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بتا یہ رہا تھا، آج شادیوں کے اندر لوگوں نے غلط رسم و رواج کا ایسا طریقہ لوگوں نے اختیار کیے، ایسے طریقے لوگوں نے اختیار کیے کہ کھانا کھڑے ہو کر کے بعض جگہوں پر کھاتا ہوا دیکھا، بعض جگہوں پر رزق کی بے حرمتی کرتی دیکھی۔ مگر سنو، آج ذرا بات پر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں ماحول ہی ایسا چل رہا ہے، کیا بتائیں ماحول ایسا ہے۔ مگر سنو، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو تو آپ کو معلوم ہوگا وہ کیسا بھی ماحول ہوتا تھا، کسی جگہ بھی ہوتے تھے مگر ماحول کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آقا اپنے آقا کے فرمان کو دیکھا کرتے تھے۔
ہمارے آقا کا فرمان کیا ہے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان کو جب ایران فتح ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کو وہاں کا گورنر بنایا، تو مدینہ شریف کی تہذیب و تمدن اور تھی اور ایران کی تہذیب و تمدن اور تھی، وہاں کا کلچر الگ تھا، یہاں کا کلچر الگ تھا۔ جب حضرت حذیفہ ابن یمان وہاں پر پہنچتے ہیں، ایک جگہ پر پہنچے، ایک فارسی غلام آپ کو کھانا کھلا رہا تھا اور وہ ان کی باتوں کو نوٹ بھی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، دوران طعام جو ہے ایک لقمہ زمین پر گر گیا، حضرت حذیفہ ابن یمان نے اس کو اٹھا کر کے اس کو جھاڑ کر کے آپ نے کھا لیا۔ اللہ اکبر، غلام نے اعتراض کیا کہ آپ تو بہت بھوکے معلوم ہوتے ہیں، زمین پہ گرا ہوا لقمہ آپ کھا رہے ہیں۔ تب کہ حضرت حذیفہ ابن یمان نے سرکار کی اس حدیث پہ عمل کیا کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پاک میں آئے اور ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا، اس کو صاف کر کے آپ نے اپنے منہ میں رکھ لیا اور حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جب کسی سے پروردگار عالم اس کو چھین لیتا ہے بے حرمتی کی وجہ سے تو پھر واپس نہیں دیتا۔ اسی حدیث پہ حضرت حذیفہ ابن یمان عمل کر رہے تھے تو دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہ آپ نے پلیٹ کو بالکل صاف کر کے، اللہ اکبر، آپ نے پلیٹ کو صاف کر دیا۔ غلام نے اعتراض کیا، پھر وہ طریقہ اختیار کیا، غلط طریقہ اختیار کیا۔ بتاؤ، شادی کے اندر تھوڑا سا لوگ کھاتے ہیں، تھوڑا سا پھینک دیتے ہیں، یہ رزق کی بے حرمتی ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً یہ رزق کی بے حرمتی ہے، اور اللہ رب العزت جس سے رزق چھین لیتا ہے اسے دوبارہ واپس نہیں دیتا۔ جب غلام نے اعتراض کیا تو حضرت حذیفہ ابن یمان صحابی رسول کا جواب سنو، دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے لے کر کے جاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ایران کے احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں ایران کو چھوڑ دوں گا، مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت خواجہ ہندوستان فیضان اولیاء اکرام حضور حسان میاں صاحب قبلہ، حضور سید شعیب میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا، میں تم بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا، میں ایران کی گورنر نہیں چھوڑ دوں گا، مصطفیٰ کی پیروی نہیں چھوڑوں گا، میں ایران کو چھوڑ دوں گا، مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو نہیں چھوڑوں گا۔ معلوم یہ ہوا وہ حالات کو نہیں دیکھتے تھے، اور تم کیسے مصطفیٰ کے غلام ہو جو حالات کو دیکھتے ہو؟ مصطفیٰ کے غلام حالات کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، بلکہ دنیا کے ہر حالت مصطفیٰ کے غلاموں کے پیچھے چلتی ہے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات کو نہیں دیکھنا ہے، مصطفیٰ کے طریقے پہ عمل کرنا ہے، مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ سنتوں پہ عمل کر کے دیکھو، یہاں تم سنت نبوی پہ عمل کرو گے، مصطفیٰ جان رحمت مدینے سے تمہاری مدد فرماتے رہے۔ کیا وجہ ہے آج تم بریلی کے اعلیٰ حضرت کا ہر محفل میں نام لے رہے ہو، ہر محفل میں انہیں یاد کر رہے ہو؟ کیا بریلی کے اعلیٰ حضرت نے ہمیں کوئی زمین و جائیداد دی ہے؟ کیا بریلی کے اعلیٰ حضرت نے ہمیں کوئی پیسہ دیا ہے؟ کیا بریلی کے اعلیٰ حضرت نے ہمیں کوئی کاروبار دیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ زندگی بھر سنت رسول پہ عمل کرتے رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اپنے نبی کا ذکر کرتے رہے۔ تو گویا کہ آقا کی طرف سے بریلی کے امام احمد رضا خان کو یہ انعام ملا، اے بریلی کے امام، تو زندگی بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں میرا ذکر کرتا رہا۔ اب تیرا مقام یہ ہے، محفل میری ہوگی لیکن کلام تیرا پڑھا جائے گا، بارگاہ میری ہوگی، سلام تیرا پڑھا جائے گا، دعا تیری ہوگی، اجابت میری ہوگی، قلم تیرا ہوگا، رہنمائی میری ہوگی۔ تو بریلی کی سرزمین سے قلم چلاتا رہے، مدینے سے مصطفیٰ تیری مدد فرماتے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تو وجہ ہے سنت رسول ہی کا صدقہ ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو یہ صدقہ ملا ہے. اللہ اکبر. وہ بریلی شریف کی سرزمین پر رہ رہے ہیں. اللہ اکبر. چرچا ان کا مسولی شریف میں ہو رہا ہے. وہ بریلی شریف کی سرزمین پر رہ رہے ہیں. چرچا ان کا بلگرام شریف میں ہو رہا ہے. وہ بریلی شریف کی سرزمین پر رہ رہے ہیں. چرچا ان کا مہرہ شریف میں ہو رہا ہے. وہ بریلی شریف کی سرزمین پر رہ رہے ہیں. چرچا ان کا بغداد شریف میں ہو رہا ہے. وہ مدینہ شریف ہو بریلی شریف کی سودا گران محلے میں جلوہ فرما ہے. مگر چرچا ان کا مدینہ شریف میں ہو رہا ہے. بلکہ حالت یہ ہے روزے رسول پر بھی جا کر کے میں نے خود بھی دیکھا جنہیں کتنے غلام اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھتے جا رہے تھے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھتے جا رہے تھے. اور وہاں پر اعلیٰ حضرت کے لیے بھی دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ. سنت رسولی کا تو یہ صدقہ ہے. آج لوگ یہ بھی تصور کرتے ہیں, بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بریلی شریف والے جو لوگ ہیں ہر بھر محفل میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں. محفل خواجہ غریب نواز کی ذکر اعلیٰ حضرت کا, محفل صابر پاک کی ذکر اعلیٰ حضرت کا, محفل بارش پاک کی ذکر اعلیٰ حضرت کا, محفل مسولی شریف میں بزرگان دین کی اللہ اکبر اور ذکر اعلیٰ حضرت کا. تو سنو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انعام عطا فرمایا. اور یہ دلیل بھی آئیے قرآن مقدس سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں. ذرا پورا مجمع ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا صلہ یہ ملا کہ آج اعلیٰ حضرت کا یہ تو تمام جگہ ذکر ہو رہا ہے. یہ بات بتا دوں جہاں جہاں آقاؤں کا ذکر ہوتا ہے وہاں سچے غلاموں کا ذکر تو ہوتا ہی ہے. اللہ اکبر. بریلی شریف کی سرزمین سے پکار اٹھے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے. اس کے بارے میں فرمایا. بریلی شریف کی سرزمین سے بلگرام شریف والوں کے بارے میں فرمایا. یہ مسولی شریف والوں کے بارے میں فرمایا. یہ مہرہ شریف والوں کے بارے میں فرمایا. اللہ اکبر. سنو ایک کتا اللہ والوں سے سچی محبت کرتا رہا, ان کی عظمت پر پیرا دیتا رہا, غار پہ بیٹھ کر کے پیرا دیتا رہا. تو اللہ کو وہ کتا اتنا پسند آیا کہ جہاں جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا پروردگار نے اس کتے کا بھی ذکر فرمایا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. ایک جگہ یوں فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ. پروردگار عالم نے فرمایا معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں آقاؤں کا ذکر ہوتا ہے سچے وفاداروں کا ذکر ہوتا ہے, جب ایک کتا غار پہ بیٹھ کر کے پیرا دیتا رہا تو قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا. جہاں جہاں اصحاب کہف کا ذکر ہوگا اس کا بھی ذکر ہوگا. اس لیے اب جہاں جہاں محفلیں سجیں گی بریلی کے اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر ہوگا, چونکہ وہ زندگی بھر ان اللہ والوں کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے پہرا دیتے رہے. تو جہاں جہاں آقاؤں کا ذکر ہوگا وہاں سچے غلام کا بھی ذکر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, عشق محبت, نعرہ تکبیر. کیسی تعریف کی بریلی کی سرزمین سے. آج مختصر وقت میں آپ کو محفل میں بیٹھتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. تھوڑا سا وقت دیا آپ کو یہ احساس ہوتا بہت وقت دیا, مگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان جب بھی کسی نے ہمارے آقا کی ذات پر حملہ کیا بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا ہوا یا پرایا اس کی پرواہ نہ کی, کون مجھے کیا کہے گا اس کی پرواہ نہ کی. دہلی کی سرزمین سے ایک بدعقیدہ نے فتویٰ دیا
کہ درود تاج پڑھنا شرک ہے، اس لیے کہ درود تاج میں سرکار کا دافع البلا والوبا کہا گیا ہے، اور دافع البلا والوبا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک بدعقیدہ نے فتویٰ دیا، جب یہی فتویٰ بریلی شریف پہنچا تو اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں خالی ایک صفحے کا فتویٰ نہیں لکھا، بلکہ الامن والعلا لنعت المصطفیٰ بدافع البلا پوری کتاب لکھ کر کے دلائل کے ساتھ دلائل کے انبار لگا دیے، اور مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا اللہ رب العزت تو دافع البلا والوبا ہے ہی، اس کی عطا سے سب سے بڑے اللہ کے بعد دافع البلا والوبا کوئی ہے تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ کی اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام۔ ایک جڑا ایک اپنا کہلانے والا وہ دہلی سے اس نے فتویٰ دیا، پیر ہوں تو ایسے ہوں، ایسے لوگ پیر ہوں جو شریعت پہ عمل کرنے والے ہوں، جو مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پہ عمل کرنے والے ہوں۔ اس نے فتویٰ دیا، ایک اپنے آپ کو پیر طریقت کہلانے والا وہ فتویٰ دیتا ہے اور کہتا ہے پیروں کو سجدہ کرنا معاذ اللہ رب العالمین جائز ہے، بولو معاذ اللہ۔ فتویٰ دیا، چونکہ یہ تحفظ عقائد کانفرنس بھی ہے، اس لیے میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سنو، جب دہلی کی سرزمین سے اس نے یہ فتویٰ دیا کہ پیر کو سجدہ کرنا جائز ہے، تو پھر بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت اٹھے اور قلم اٹھانے کے بعد اپنے آقا کی رحمت کا سہارا لے کر الزبدۃ الزکیہ یہ تحریر سجود التحیہ پوری کتاب لکھ کر کے قوم کے ایمان کو بچا لیا، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا بلند والا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ماشاءاللہ۔ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر وقت میں اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی فکر کی ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے، اور آج بھی مرکز اہل سنت ہر محاذ پر کھڑا ہوا ہے۔ ہر جگہ جب کبھی ضرورت پڑے گی، میدان مناظرہ کی بات آئے گی، بریلی شریف سے آج بھی ہمارے مرکز سے رہنمائی کی جائے گی۔ جب کبھی بدعقیدہ اپنا سر اٹھائے گا تب بریلی شریف سے اس کا جواب دیا جائے گا، اور یہ سارے کام ان سادات کرام کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تعریف ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں اپنے نبی کی، مگر جس دن سے اس دنیا میں اعلیٰ حضرت آئے اور جو تعریف اعلیٰ حضرت نے کی، پوری دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہ ہوا کہ ان کی جیسی تعریف اپنے نبی کی کرتا۔ ہر قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کیا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، سارے نبیوں کو اللہ رب العزت نے معجزہ لے کر بھیجا، اور اپنے حبیب کو سر سے لے کر کے معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ اور جب وہ دنیا میں آئے، طرح طرح سے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا، مگر بریلی کی سرزمین سے جو اعلیٰ حضرت نے خراج عقیدت پیش کیا وہ الگ ہی نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، بریلی کی سرزمین سے یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے دور کا، آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا، 12ویں کے چاند کا سب گجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا ترا دے ڈال صدقہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کے آج نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا، جان چھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر دیوانہ نور کا، اے رسا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طریقت کسے کہتے ہیں؟ طریقت یہ ہے
आला हजरत से पूछो तरीकत किसे कहते हैं। किसी ने कहा आला हजरत से कि आपकी शायरी का जवाब नहीं है, हिंदुस्तान में आप जैसा कोई शायर नहीं है। आजकल तो अगर कह दिया जाए तो फौरन कर जाएगा कि हाँ ये बात तो है, मुझ जैसा कोई शायर नहीं है। मगर सुनो, जब ये कहा गया कि आपकी शायरी का कोई जवाब नहीं, तो तरीकत देखो, फरमाया ये मेरा कुछ नहीं है, बल्कि ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। अपने पीर की तरफ कह दिया मेरा कुछ नहीं है, ये जो कुछ भी है मेरे पीर और मुर्शिद महाराज शरीफ वालों का सदका। सुभान अल्लाह। जो कुछ भी सदका है इन सादाते किराम का सदका है। ये कहा ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर। तरीकत ये होती है, इसलिए जिन बुजुर्गान दीन से आप वाबस्ता हो जाएं, बल्कि ये कहा करें कि अल्लाह का करम है, इनायत रसूल की है और फैज़ हमारे मुर्शिद गिरानी का है। इन्हीं के सदक़े में परवरदिगार हमें अता फरमाता है। मैं कितनी भी लंबी गुफ्तगू करूं और आप उस पे अमल न करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। मुख्तसर गुफ्तगू और आप उस पे अमल कर लें तो वो 2 घंटे की तकरीर से आधे घंटे की तकरीर जो है भारी है। हमारा मसलक ये है, हमारा मरकज से यही पैगाम है, हमारे बुजुर्गों के दामन सच्चे तरीके से थामो। बुजुर्गान दीन का सिर्फ नाम लेना, आप नाम लेते रहे हुजूर हसन मियां, हुजूर हसन मिल्लत, हुजूर हसन मिल्लत, खाली इससे नहीं बल्कि इनके नक्शे कदम पे चलिए तब इनका फैज़ मिलेगा। आपसे ये शुएब में साहब नवासे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का नाम लेते रहे, इनके तरीके पर चलिए। मरकज़ अहले सुन्नत का आप खाली नाम लेते रहे और बरेली के बुजुर्गों के नक्शे कदम पर अगर ना चले तो ऐसे नाम लेने से कुछ नहीं, बल्कि आप उनके तरीके पे अमल कीजिए। इंशाअल्लाह उनका जब फैज़ मिलेगा उनके सदक़े से परवरदिगार हमें दोनों जहान की भलाई अता फरमाएगा। अल्लाह इस मुख्तसर महफिल को कबूल फरमाए। हजरत के सामने मैं ज्यादा देर तक आप तक हाइल रहना नहीं चाहता। हमें बरेली शरीफ से यही अदब बताया है। बरेली शरीफ और दूसरी जगहों में यही फर्क है कि दूसरे आलिमों ने सादाते किराम का अदब लिख करके बताया और बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने जिंदगी भर इनका अदब करके दिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो किताबों में सादाते किराम का अदब लिखे उसे हजरत कहते हैं, और जो खुशबू सूंघ करके ये बता दे कि ये आले रसूल हैं उसे बरेली का आला हजरत। जुमले को नोट कीजिए। आला हजरत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने यही अदब बताया, उनके पूरे खानदान का ये तरीका रहा। वहाँ पर सादाते किराम 9 महल्ला में रहते थे। आला हजरत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के दादा अल्लामा रज़ा अली खान रोज फजर की नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या काम करते, उन सैयद लोगों की तरफ जाते, उन्हें सलाम पेश करके आते, उनकी खैरियत मालूम करके आते। बहुत ही तबीयत वगैरह खराब हो जाती तो उसमें नादा हो जाता, वरना रोज ये तरीका रहा। जब आपके दादा अल्लामा रज़ा अली खान दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपके वालिद गिरामी अल्लामा नकी अली खान उनका यही तरीका रहा। फजर की नमाज के बाद सबसे पहला काम सादाते किराम की तरफ जाना, उन्हें सलाम करके आना, उनकी हालात मालूम करके आना। बल्कि हर फंक्शन में, हर दावत में ये कोशिश रहती कि सादाते किराम जरूर शामिल हो। अल्लाहु अकबर। यही तरीका आला हजरत का रहा। बल्कि आला हजरत का तो ये तरीका रहा, जब भी मिलाद शरीफ होती या कोई महफिल होती तो सादाते किराम को डबल हिस्सा अता फरमाते। अगर लड्डू तकसीम होते तो वैसे लोगों को 1 लड्डू मिलता था, सादाते किराम होते तो उनको डबल लड्डू अता फरमाते थे। आला हजरत का ये तरीका रहा। यही तरीका मुफ्ती आज़म हिंद का, यही तरीका ताजुश शरिया का, यही तरीका हुजूर खालिद मिल्लत का, यही तरीका हुजूर हबीब मिल्लत का, यही तरीका हुजूर अमीन शरीयत का, यही तरीका हुजूर तहसीन मिल्लत का, यही तरीका आज बरेली में शहजादे ताजुश शरिया हुजूर कायद मिल्लत का। जब वहाँ कोई सैयद जाता है तो करोड़ों का मजमा होता है, सबके सामने हजरत उसका हाथ चूम करके अपने सर पर रखवाते हैं। वो ये नहीं देखते कि आज की महफिल का दूल्हा में हो, बल्कि वो ये देखते हैं कि जो उनके बुजुर्गों ने किया वो उसी पे अमल करते हैं। सादाते किराम के हाथ नहीं कोशिश की जाती है
کہ ان کی جو ہے دست موتی کے ساتھ ساتھ اگر ان کے پیروں کو وہ چوما دے دیا جائے تو یہ اور زیادہ اپنے سعادت مندی سمجھتے ہیں. یہ بریلی شریف سے مزاج کل بھی تھا آج بھی ہے اور خدا کرے کہ یہ مزاج قیامت تک رہے. اللہ ہماری زندگی ان سادات کرام کے سائے میں رکھے, ہمیں موت دے ان سادات کرام کے سائے میں, ہم اٹھے بھی تو ان سادات کرام کے سائے میں, ہمارا حشر اللہ فرمائے انہی سادات کرام کے صدقے میں. پروردگار عالم اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور ان بزرگان دین کی آمد سے میرے کہنے میں آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے, ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. مسلک اعلی حضرت زندہ باد, مرکز اہل سنت زندہ باد, حضور حسان بلّہ زندہ باد, حضور شعیب صاحب قبلہ زندہ باد. جلسے پاک کے سجانے والے اور بیٹھنے والے سننے سنانے والے سب کو اللہ شاد و آباد رکھے. پروردگار ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.